اس دن ایک نوجوان نے مجھے فون کیا تو کہنے لگا کہ میں خودکشی کا سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن آپ سے بات ہوتی ہے میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں خودکشی کروں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بس سکون نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی میں کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ 2 مکان بنا چکا ہوں، بیوی کے لیے 12 لاکھ کا زیور بنا چکا ہوں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اور اب یا تو خودکشی کرتا ہوں یا بیوی کو طلاق دوں گا، ان 2 میں سے ایک کام کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں کہا میری بات سن، نہ تیری بیوی کا قصور ہے اور نہ تیرا قصور ہے، یہ جو تیرے پاس مال ہے نا، یہ ساری نحوست اس مال کی ہے۔ میں نے کہا یہ مال تو نے کیسے کمایا؟ یہ سارا حرام کا کمایا ہوا مال ہے۔ حرام مال کبھی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا، یاد رکھو۔ حلال میں سکون بہت کم ملتا ہے، تو حرام میں کہاں سکون ملے گا؟ میں نے کہا اپنی غلطی مان، ہر غلطی بیوی پہ نہ ڈالو، اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اپنے وہ کہتے آج کل ہر بندہ دوسرا کیا کہتا ہے، یار جادو کیا کر دیے مجھ پہ کسی نے۔ وہ کوئی اپنے بھی سوچو کہ تو خود جادوگر تو نہیں ہے، تو نے اللہ کو ناراض کر کے کوئی اپنے اوپر جادو تو نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز میں کہ مجھ پہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کر دیا، اس سے پہلے ایک لمحہ اپنے اوپر نظر ڈالو کہ کہیں میں جادوگر تو نہیں ہوں، کہیں میری بدبختیاں، میرے گناہ، میرے ظلم، میری زیادتیاں جادو بن کر مجھے تو نہیں ڈس رہے ہیں کہیں۔ اگر میری زیادتیاں، میرے گناہ، میری بدبختیاں مجھے جادو بن کے ڈس رہی ہے تو اس کا کوئی حل نکالو، کوئی اپنے لیے اللہ سے معافی طلب کروں، بجائے اس کے کہ میں کہوں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں یوں کر۔ ایک لمحے کے لیے آج یقین جانیے 90% ہم خود جادوگر ہیں، کوئی 10% جادو بھی ہوگا، لیکن 90% ہم نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہوا ہے۔ آج جو ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن مسائل کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون تباہ ہو چکا ہے، اس میں 90% ہم خود جادوگر ہیں۔ اور وہ جادو کیا ہے؟ بد نظری کا جادو ہے، فلم دیکھنے کا جادو ہے، گانا سننے کا جادو ہے، نماز چھوڑنے کا جادو ہے، یہ سارا جادو ہی ہے۔ جادو کیسے سیکھا جاتا ہے؟ جادو سخت گندگی میں رہ کے سیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی جادوگروں کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے استاذ کہا کرتے تھے کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو اپنی ہی گندگی اپنے جسم پہ ملو تو تمہارا جادو اور تیز ہو جائے گا۔ تمہارا جادو کیا ہو جائے گا؟ اور تیز ہو جائے گا۔ جتنا تم گندگی میں رہو گے، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا جادو طاقتور ہو جائے۔ جتنا تم ظلم کرو گے، جتنے تم گندگی میں رہو گے، تمہارا جادو اتنا طاقتور ہوگا۔ تو یہ بھی جادو ہے، نماز سے دور ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا، تو انسان جادوگر بن جاتا ہے۔ انسان کیا بن جاتا ہے؟ جادوگر بن جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر خود ہی جادو تو نہیں کر رہے کہیں اپنے مسائل۔ تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا دیکھ تو نے ایک مکان بیچا نا 70 لاکھ کا، تو میں نے اس سے کہا 70 لاکھ روپے پہ تو نے مکان بیچا، ایک عمرہ کیا، باقی پیسے کدھر ہے؟ کہتا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کہا کسی کا بھی نہیں پتہ چلے گا، جتنا حرام کا کمایا ہے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے یہ 2 مکان لیے، اتنا سونا بنایا، فلاں جگہ کام کرتا تھا، یہ سارا ادھر سے بنایا۔ 30 ہزار یا 35 ہزار اس کی تنخواہ تھی، تو اس میں گھر کا نظام بھی چلانا اور مکان بھی خریدنا، تو دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ زندگی میں جو سکون آئے گا وہ اللہ کی رحمت سے آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت جس کی زندگی میں آ گئی نا، بس وہ کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگو استغفار کرو تاکہ میں کیا کروں؟ تم پہ رحمت کے دروازے کھول دوں۔ آج
اگر